ثاقب رشید صاحب، ہم نے دیکھا کہ پیکا ایکٹ کے تحت بہت سے مقدمات درج ہوئے، ان میں سے ایک مقدمہ وہ ٹریفک وارڈن صاحب والا کیس بھی تھا جو درج ہوا، اور اب کچھ گرفتاریاں ایسی ہوئی ہیں جو آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ فرحان ملک صاحب کی گرفتاری ہے، ایک اور صحافی کی گرفتاری ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آزادی اظہار بالکل اس کو دبایا جا رہا ہے۔ تو کیا اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے؟ کیا کوئی نوٹس وغیرہ بھی لیا گیا ہے؟ کوئی درخواست بھی کسی جو ہے وہ عدالت میں دائر کی گئی ہے؟ نہیں، نوٹس تو نہیں لیا گیا۔ ابھی جو یہاں پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، ان کو ایک خط لکھا گیا تھا اس حوالے سے، جو خدشات ہیں ان کا اظہار کیا گیا تھا اس خط میں۔ یہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہے، اس کی جانب سے، تو انہوں نے وہ معاملہ اٹارنی جنرل کو بھیج دیا تھا، دوسرے لفظوں میں حکومت کو بھیجا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کی اینڈ پہ کوئی چیز ہو تو نہیں رہی ایسی۔ تو یہ جب پیکا ترمیمی ایکٹ آیا تھا، اسی وقت ہم نے یہ نشاندہی کی تھی کہ یہ پہلے بھی سیکشن 20 بھی موجود تھی، پیکا 2016 سے موجود تھا، پہلے بھی جو سیکشنز تھیں وہ مس یوز ہو رہی تھیں۔ اب اس میں اس کا جو دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے، وہ جو کمپلیننٹ ہے وہ بڑھا دیا گیا۔ پھر فالس فیک جو انفارمیشن ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیلنج موجود ہے، ہم ایگری کرتے ہیں، ہر کوئی ایگری کرتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا ایک چیلنج موجود ہے کہ وہاں پہ ایک فیک انفارمیشن پھیلا دی جاتی ہے اور وہ پھیلتی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی خاص طور پر ابھی جعفر ایکسپریس کے حوالے سے بھی کوئی اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلی، اور اس تناظر میں بہت بڑے ایکشن ہوا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں جرنلسٹ بھی ہیں اور نان جرنلسٹ مطلب عام شہری بھی ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں ہوئی ہیں۔ اب اس میں سوال یہی ہے کہ اس کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اس میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے قانون میں اس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندے پہ یہ الزام ہے کہ اس نے ایک پوسٹ کی ہے کہ وہ فیک ہے اور وہ غلط انفارمیشن دے رہا ہے، تو اس کو ایف آئی اے نے نوٹس کرنا ہے۔ ان نوٹس میں مینشن کرنا ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف یہ انکوائری شروع کی ہے، آپ اپنا جواب جمع کروائیں۔ ایک نوٹس ہوگا، دوسرا نوٹس ہوگا۔ اگر ایف آئی اے یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں تو اس کے بعد کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی پچھلے دنوں میں ڈائریکٹ کارروائی ہوئی کہ ایف آئی اے پتہ چلتا ہے جی فلاں بندے کو گرفتار کر لیا گیا، فلاں کو گرفتار کر لیا گیا، فلاں۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جس کی نشاندہی کی جا رہی تھی کہ قانون سازی اس چیلنج سے نمٹنے، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مس یوز آف اتھارٹی جو ہے یا لا کا جو غلط استعمال ہے وہ وہاں پہ سوال اٹھتا ہے، اور وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جو آپ اپنے مخالفین ہیں ان کے خلاف اس قسم کے لاز اور اس قسم کی قانون جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان کو خط لکھا گیا تھا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اور اس حوالے سے کوئی آرڈر پاس کریں یا جو ہے وہ آئینی بینچ کو بھیجیں یا حکومت وقت کو اس حوالے سے اقدامات کا کہیں کہ تاکہ فیوچر میں ایسا نہ ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی جو آزادی اظہار رائے ہے یہ آئین نے حق دیا ہے، کسی حکومت نے، کسی اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی نے یا کسی اور نے نہیں دیا، اور اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ عدالتوں نے ہی کرنی ہے، اور اداروں نے بھی اس کو دیکھنا ہے کہ یہ آئین کے رائٹ کو ہم کہیں وائلیٹ تو نہیں کر رہے۔ پھر عدالتوں کے سامنے جب یہ لوگ جاتے ہیں، ان کی کیسز لگتے ہیں، تو ان عدالتوں کو بھی پھر ان کے خلاف کارروائی سے قبل یہ دیکھنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے پروٹیکشن کرنی ہے سٹیزن رائٹس کی، تو وہ پھر دیکھیں کہ کہیں مس یوز تو نہیں ہو رہا کچھ۔ ثاقب صاحب، پیکا سے جو کچھ حکومت حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل کر رہی ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی اور وہ جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ پکڑنے تھے اور وہ جو سپاٹ کیے ہوئے تھے کہ ان جرنلسٹوں کو، ان ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو جو پکڑنا ہے وہ کر سکیں ہیں کہ نہیں، جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اطلاعات نے اس کے پاس ہونے کے بعد، اس امینڈمنٹ کے پاس ہونے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد کہ 3 سال کی قید ہوگی، 20 لاکھ جرمانہ ہوگا، پھر ایک اتھارٹی بھی بن گئی، انہوں نے کہا جی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو آ کے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ابھی تک تو بات نہیں ہوئی، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ امینڈمنٹ آپ نے پاس کر دیے، ہوں کیڑی گل کرنی جے، اب کون سا وقت ہے اس کی بات کرنے کا۔ دوسری بات دیکھیے، پارلیمنٹ کو اختیار ہے وہ کسی قسم کا بھی بل پاس کر سکتی ہے، دونوں ہاؤسز۔ اب آپ کو اگر اعتراض ہے کہ یہ جی بل ٹھیک نہیں ہوا، اس میں تو یہی نہیں بتایا گیا کہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور فیک نیوز میں فرق کیا ہے، اس کو تو بتایا ہی نہیں گیا۔ اور اس کا آئی ہوپ کہ ان سب کو پتا ہو جو یہ اس وقت اتھارٹی والے ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے کہ لاگو کرنا ہے کہ جی فلاں نے ڈس انفارمیشن کی، فلاں نے مس انفارمیشن کی اور یہ نیوز فیک ہے، ان کو کم از کم پتا ہے۔
پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی بل پاس کر سکتی ہے, کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے, اس میں کوئی بھی ترمیم لا سکتی ہے. تو اس میں یعنی اس بات پہ بات نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا, اس بات پہ بات کریں کہ کیا یہ پارلیمنٹ اصل والی پارلیمنٹ ہے, کیا یہ عوام کی سہولت اور اس کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. یہ جو آیا یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ حکومت جو ہے جو کہ فروری کے الیکشن کے بعد آئی ہے, کیا یہ حکومت کہہ سکتی ہے اپنے ادھر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اس کو عوام کی میجورٹی کا اعتماد حاصل ہے؟ یہ بات کریں. پیکا کی بجائے ابھی کل آئے گی ایک اور حکومت, یہ حکومت ساری زندگی تو نہیں رہنی, کل ایک حکومت آئے گی, وہ ایک ترمیم اور لے آئے گی. اصل بات یہ ہے کہ جو کام پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, جو ایکٹ پاس ہو رہا ہے, اس میں عوام کی سہولت, عوام کی فلاح و بہبود کتنی ہے, اور کیا اس حکومت کو عوام کا اصلی مینڈیٹ حاصل ہے بھی کہ نہیں. پی جے میر صاحب, بہت سی حکومتیں آپ نے اپنے صحافتی کیریئر کے اندر بھی دیکھ لی, بہت قریب سے بھی دیکھ لیا, بہت سے سیاستدانوں سے یا تمام لیڈرز سے آپ کا پرسنل تعلق بھی رہا, لیکن یہ جو ایک مسئلہ تھا یہ سب کو رہا, سب حکومتوں کو رہا, سب نے سوچا کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر لیں. پی ٹی آئی دور میں پہلی دفعہ یہ آیا, اعتراض ہوا, اس دفعہ تو انہوں نے سوچا کہ کسی بھی طرح امپلیمنٹ کر دیں, اور انہوں نے کر دیا. اب جو اس کے اثرات ہیں, حکومت کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ اثرات؟ وہ مارگریٹ تھیچر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سیاسی دلائل نہیں رہ جاتے ہیں تو پھر آپ پرسنالٹیز پہ اور پرسنل لائف پہ اٹیک کرتے ہیں. تو پاکستان میں یہی ہو رہا ہے بیسکلی. اسی چیز کے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ لاز نئے آئے ہیں. لاز آنے چاہیے. دیر از نو فیک نیوز ایک مسئلہ ہے, ہم مانتے ہیں. دیکھیں مسئلہ ہے, اس کو کئیوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, مس یوز کیا ہے. پاکستان کے کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نیگیٹو پریزنٹ کی گئی ہیں. لیکن بات یہاں آتی ہے کہ اس لا کو آپ نے بڑا جوڈیشیسلی استعمال کرنا ہے. کسی کے خلاف آپ نے کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا, پولیٹیکل گینز کے لیے نہیں کسی کو پکڑنا, اور کسی کو اپنے پرائیویٹ وینڈیٹا کے لیے آپ نے نہیں پکڑنا. لا شوڈ بی دیر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا آپ کے پاس وہ ایکسپرٹس پڑے ہیں جو اس کرائم کو آپ کہہ لو کہ دے آر ایکسپرٹس ان دس؟ نو دے ڈونٹ. آپ کا نیب بھی ایکسپرٹ نہیں ہے یار اس کے اندر. آپ نے وہ لوگ بٹھائے ڈیپوٹیشن کے اوپر who do not know what the real laws are. وہ احکامات اچھے مان لیتے ہیں نا. دیکھیں, the question is get the right people for the right job. You don't have that. This is what the problem is in this country. ایک سیکٹری ایگریکلچر ہوتا ہے, دوسرے دن کامرس بن جاتا ہے, تیسرے دن وہ ٹریڈ کا بن جاتا ہے. یار کسی کو تو کہیں بیٹھنے دو, کسی کو تو ایکسپرٹ بنانے دو. آپ کو تو ایکسپرٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب بھی شروع میں ایک فلائنگ ہے, آپ نے بات کی منیر اکرم کی. You really think Mr. Fatmi is going to be fitting his boots? وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے یار. منیر اکرم کہاں اور فاطمی کہاں.